لیکن اس کی سماعت اور بصارت بھی یعنی نقص سے پاک ہے، نقص سے مبرہ ہے. آپ کی سماعت میں کمی آ جاتی ہے، وہاں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کی بصارت میں کمی آ جائے گی، زوال آ سکتا ہے، وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اس کے مثل کوئی نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ الحی، السمیع، البصیر، یعنی زندہ ہونا، سننا، دیکھنا، یہ بھی اس کا اور تمہارا اس میں فرق ہے. یعنی باوجود اس کے کہیں تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ جب کوئی اس کے مثل نہیں ہے تو وہ بھی سنتا دیکھتا ہے، ہم بھی سنتے دیکھتے ہیں، وہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہے. ہم زندہ ہیں اس میں شک نہیں ہے، لیکن ہمیں نیند آتی، اونگ آتی، اسے نہیں آتی. ہم سنتے دیکھتے ہیں لیکن ہمیں پھر بھی نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، اسے نہیں آتی. تو ہماری زندگی میں، ہماری سماعت بصارت میں، ہماری نیند سے اور ہمارے اونگنے سے کچھ نہ کچھ فرق آتا ہے. وہ ہر طرح کے تغیر سے ماورا ہے. کوئی تغیر اس کے ذات میں کبھی واقع نہیں ہوتا. مخلوق کو جو عوارض آتے ہیں، مثلا بخار آنا یا اس طرح کی چیزیں، وہ اس سے بھی مبرہ ہے. یعنی اسے مخلوق پر قیاس ہی نہیں کر سکتے. جو مخلوق کے عوارض ہیں وہ مخلوق تک ہیں، اسے اس سے کوئی علاقہ نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب ہے کہ دکھ، تکلیف، یہ سب باتیں اس تک نہیں پہنچتی. اور کبھی کبھی اگر ایسا لفظ آپ کو سننے کو مل بھی جائے کہ معاملات اس طرح سے اور اس طرح سے ہیں، تو اس کی تشریح کسی اور انداز کی آتی ہے. بعض احادیث قدسیہ میں یا قرآن مجید کی آیات میں ایذا کا لفظ ہے، جیسے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں. تو اصل میں جو لوگ، اللہ کو کوئی براہ راست تکلیف دے ہی نہیں سکتا نا. جو رسول کو تکلیف دیتا ہے اصل میں وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے. تو معنی وہی ہے اصل میں، کہ یہاں ایذا کا مفہوم یہ نہیں ہے. اگر مخلوق سے مخلوق کو ایذا پہنچے تو مفہوم دوسرا ہوتا ہے. مخلوق سے خالق کو ایذا پہنچنے کا مفہوم دوسرا ہوتا ہے، وہ نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں ہے، کیونکہ اس تک یہ عوارض پہنچتے ہی نہیں ہے. ہاں، مخلوق کو مثلا رسول کو تکلیف دینا، تو رسول تو اللہ کا نمائندہ ہے اس زمین پر، اللہ کا خلیفہ ہے. تو اب اگر کوئی کسی حکومت کے اہلکار کو برا بھلا کہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے حکومت کو تکلیف دی، بلکہ آپ نے چونکہ حکومت کے اہلکار کی توہین کی ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ نے حکومت کو للکارا ہے. یعنی اس کی توجہ اپنی طرف دلائی ہے کہ میں یہ ہوں، تو اب آپ اس کے غضب کا شکار ہوں گے. تو اس لیے ایسی باتیں کہنے اور کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا چاہیے، بلکہ ایسی بات کو زبان سے نکالنا ہی نہیں چاہیے جو اللہ رب العالمین کے نظر میں بری ہو. بات یہ کہ جیسے اللہ نے فرمایا شرک، کہ اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو بخش دے گا، لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک کے علاوہ کوئی گناہ، شرک کے علاوہ ہر گناہ کو بخشے گا، شرک نہیں بخشے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے تو جو چاہے گا اسے بخش دے گا. یعنی شرک کی بخشش کی کسی صورت میں امکانات موجود نہیں ہے تا وقت ہے کہ وہ توبہ کرے، ایمان لائے، عمل صالح کرے، اور بس. یعنی شرک کی موجودگی میں کوئی بھی عمل بیکار ہے. اسے یہ کہنا کہ بھائی شرک ہے تو کیا ہوا، چلیے نیک عمل تو کر رہے ہیں، وہ نہیں، ایسا نہیں ہے. چونکہ شرک موجود ہے، سب سے بڑا گناہ موجود ہے، گناہ کبیرہ موجود ہے، اور وہ بھی اکبر الکبائر، یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ. اور جب خود فرمایا کہ میں نہیں بخشوں گا تو نہیں بخشے گا، تو فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے. یعنی
ملکیت سب کچھ اس کی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا تصرف ہے، وہی ہر تبدیلی لاتا ہے کائنات میں، مظاہر قدرت میں تبدیلی لانے کا جو معاملہ ہے وہ اسی کے پاس ہے. یعنی اب وہ اس کی مرضی کہ فرشتگان مقرر فرمائے، جو بھی طریقہ اختیار فرمائے وہ تو اس کا مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ جو کچھ زمین و آسمان میں وہ اس کی ملکیت ہے، اس کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس کا اپنا اختیار ہے. اب دوسری آیت پہ گفتگو ہو رہی ہے، کفار کو اصل میں شبہ یہ تھا کہ بت ان کی شفاعت کریں گے. یہ بات ذہن میں رہے کہ کفار کے ذہن میں یہ تھا کہ بت ان کی شفاعت کریں گے، تو اب اس کی بھی نفی کی جا رہی ہے، اس لیے کہ کفار کوئی ستاروں کی پرستش کرتا تھا، کوئی سورج کی. اس لیے ایک مقام پہ قرآن مجید میں آیا بھی کہ سورج کو سجدہ نہ کرو، چاند کو سجدہ نہ کرو، اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا فرمایا ہے. اب کوئی زمین میں یعنی مختلف چیزوں کو پوجتا ہے، کوئی آگ کو، کوئی کچھ، کوئی کیا، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، تو نفی فرمائی گئی کہ وہ کون ہے جو اس کے یہاں بغیر اس کی اجازت کے شفاعت کرے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ہم کرتے یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو پڑھ لیتے ہیں کسی کے سامنے بھی، اور ہم کہتے ہیں دیکھو قرآن مجید میں ہے نا کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. یہ بات تو صحیح ہے آپ کی، لیکن اسے آگے بھی تو پڑھیں آپ. مطلب یہ ہے کہ غیر معذونین جو ہیں جنہیں اجازت نہیں ہے وہ تو واقعی شفاعت نہیں کر سکتے. مثلا کافروں کے بت کافروں کے لیے شفاعت نہیں کر سکتے. کیسے کریں گے؟ ایک تو ان کا اپنا گناہ کفر، تو کافروں کے لیے تو شفاعت فائدہ مند نہیں ہے، اور دوسرا بتوں سے امید، تو یہ بھی غلط ہے.